یہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی جس کا فرمان تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق کی بیان کرتے ہیں. علامہ اسماعیل حق کی بیان کرتے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی دوا 5 چیزوں میں. یہ دل بھی جو ہے یہ بھی بیمار ہوتا ہے, یاد رکھیے یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. آپ فرماتے دل کی دوا 5 چیزوں میں ہے. فرمایا پہلی چیز اللہ کی محبت میں بھوکا رہنے سے بھی دل کو دوا مل جاتی ہے. مولا کی محبت میں اگر کوئی بھوکا رہے تو اسے دل کی دوا مل جاتی ہے. دوسری چیز رات میں جب سوئے ہوں سب لوگ تو اس وقت اپنے رب کے حضور سجدہ کرے تو اس کے لیے بھی دل کی دوا. فرمایا تیسری چیز سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہے, اپنے رب کے حضور سحری کے وقت خوب روتا گریا زاری کرتا ہے. فرمایا اس سے بھی اس کے دل کا علاج ہوتا ہے. تو فرمایا چوتھی چیز اللہ اکبر, یہ تو ہم سب کو مل سکتی ہے. فرمایا چوتھی چیز نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, علماء سے دوستی کرو, نیک لوگوں کے پاس تم بیٹھو. ارے صرف ان کے پاس تم بیٹھو گے تو بیٹھنے سے ہی تمہارا دل طیب و طاہر ہو جائے. یہ بھی دل کی جو ہے وہ دوا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے بروں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں, دنیا داروں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں, گناہ کرنے والوں کے ساتھ پھر وہ بھی گناہ میں لگ جاتے. اب آئیے 5ویں چیز حضرت ابراہیم خواص فرماتے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھنے اور سننے سے بھی دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یعنی ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد جو ہم یہاں آتے ہیں, میں بھی شہادت حاصل کرتا ہوں, یہ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں خدا کی قسم میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب یہ درس ختم ہوتا اور جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں خدا کی قسم ایسا لگتا ہے دل پر ایک عجیب سکون نازل ہوتا ہے. دل جو ہے وہ صاف ہو گیا. اسی لیے میں اپنے نمازیوں سے کہتا ہوں کہ سارے کام اپنی طرف, سارے کام اپنی جگہ, لیکن یہ وظیفہ بنا لو کہ اتوار کو ظہر کے بعد صرف اللہ کے کلام سے دوستی, صرف اللہ کے کلام سے. اس سے یہ سننے سے بھی یہ بیان کرنے سے بھی اللہ اکبر دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے, اس کی تطہیر ہوتی ہے, اس کو بھی اللہ طیب و طاہر کر دیتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے غور و فکر کرو تاکہ تمہیں علم بھی حاصل ہو اور تمہیں پتا چلے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا احکامات بیان کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرمائے, اور جب ہم یہاں سے جائیں تو رب کریم ہمارے گھروں میں بھی اس کے نور کو داخل کرے. اور اس کی برکتوں کو میرے مولا تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما, اس کی رحمتوں کو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما. آمین.